بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشروا بالدين. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ابھی چند دنوں کے بعد ہم سب کے سامنے عید الاضحیٰ کا دن آ رہا ہے. اس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن. عید الاضحیٰ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دوگانہ نماز ادا کی جاتی ہے، جو مسلمانوں کو 2 دن خوشی کے لیے دیے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. اور اس دن کو یوم النحر بھی کہتے ہیں. یوم النحر کے معنی ہے قربانی کا دن، چونکہ اس دن قربانی کی جاتی ہے. اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ اور ان کا عمل رہا. اس وقت حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہاں آنے کے بعد آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ کیا چیز ہے جو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور جانوروں کو قربان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی روایت رہی ہے اور ان کا یہ طریقہ رہا. کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانی مانگی اور ان سے مطالبہ کیا کہ تم اپنی محبوب چیز میرے نام پر قربان کرو، تم اپنی محبوب چیز میرے نام پر قربان کرو. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بڑے نبی تھے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اور اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، اس کا اتنا ہی امتحان ہوتا ہے اور اس کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، ابراہیم کو خود ان کے رب نے آزمایا، آزمائش میں ڈالا، چند احکامات کے ذریعے اور چند باتوں کے ذریعے سے ان کے رب نے ان کو آزمایا اور ان کو آزمائش میں ڈالا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے کسی نبی کے بارے میں نہیں فرمائی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمایا کہ انہوں نے ان تمام آزمائشوں کو پورا کر دکھایا اور وہ ان تمام آزمائش میں کامیاب ہو گئے جو آزمائش ان سے لی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام کلمات کو اور ان تمام احکامات کو اور ان تمام آزمائشوں میں وہ کھڑے اترے اور پورے اترے۔ کئی آزمائشیں ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے حکم ہوا ہجرت کا، اور ہجرت کر کے فلسطین آئے، اور پھر یہاں سے مصر، اور پھر وہاں سے پھر حکم ہوا ہجرت کا، اور ایک بے آب و گیاہ جگہ اور چٹیل میدان، جہاں نہ کوئی پانی نہ دانا، جہاں پہاڑ اور ریت، جہاں زندگی کا کوئی سبب موجود نہیں، وہاں جانے کا حکم ہوا، وہاں جانے کا، وہ بھی اپنی بیوی اور معصوم بچے کے ساتھ حکم ہوا کہ یہاں سے چلو، یہاں سے ہجرت کرو۔ زرخیز علاقہ اور آباد علاقہ، فلسطین کا علاقہ اور مصر کا علاقہ، یہ سب زرخیز علاقہ، انبیاء کی سرزمین، لیکن حکم ہوا کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ دور جانا ہے۔ پتہ نہیں بتایا گیا، بس یہ حکم ہوا کہ یہاں سے نکلو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں اور ان کی رہبری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے، اور جاتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے تھے اور وہ پیچھے پیچھے بارہ، اور اس جگہ جہاں پر مکہ آباد ہے اور جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں ان کو چھوڑ کر حکم ہوا کہ یہیں پر رک جاؤ، اور یہاں پر بیوی کو بچے کو چھوڑ دو، جانے چھوڑ کر چلے آئے اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، اور بڑی آزمائش، کہ جہاں زندگی کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہاں زندہ کیسے رہے گا آدمی ظاہری طور پر؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ نبی ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی جو اصل بات ہے کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے جو چیز ہے وہ اس کے پیچھے نہ بھاگے، اصل حکم کی اطاعت ہے۔ بندگی کا کام یہ ہے، بندہ کہتے ہیں، بندے کے معنی ہیں غلام کے، فرما بردار کے، مطیع کے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت اطاعت کے لیے تیار، اسے بندہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو بندگی نہیں کرتا تو وہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ انبیاء چونکہ بندگی کے سب سے اعلیٰ معیار پر تھے، اس لیے وہ چوں چرا نہیں کرتے تھے۔ حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کے آنا ہے، بس ختم بات۔ کیوں چھوڑ کے آنا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے بچے یہاں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، میری بیوی اور یہ معصوم بچہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس نے حکم دیا ہے اس کے حکم کو پورا کرنا، بس یہی اصل بات ہے۔ آگے اس میں نہیں کہ ہاں اس میں یہ تو مر جائیں گے، یہاں زندہ نہیں رہیں گے، یہ چوں چاہ، یہ بندگی کی شان نہیں ہے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے چوں چرا کرے، ایک مالک اسے حکم دے رہا ہے اور ایک بات اس سے کہہ رہا ہے، اور وہ بندہ اس سے چوں چرا کرے، جواب سوال کرے، یہ بندگی کے لائق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، بیوی نے پوچھا، بیوی نے بشری، چونکہ بشری تقاضا ہے اور انسان کی فطرت ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ کا یہ حکم ہے، آپ اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس بیوی نے کہا اذن لن یضیعنا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تم جاؤ کوئی بات نہیں۔
کوئی بات نہیں، تم جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا اور ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ شہزادی مصر تھی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن نبی کے نگاہ میں آنے کے بعد، نبی کی تربیت میں رہنے کے بعد ان کا یہ مزاج بنا اطاعت کا اور بندگی کا، کہ ہاں صرف اتنی بات پوچھی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے، سر کے اشارے سے کہا ہاں، بس اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کہ ارے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے جئیں گے، کیسے رہیں گے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس ختم بات۔ پھر وہ ہمیں یہاں مارے گا نہیں یا ہلاک نہیں کرے گا، اگر اس کی منشا ہے تو ہلاک کر دے گا، کوئی بات نہیں، جس طرح اس نے پیدا کیا اس طرح وہ دوبارہ ہمیں اپنے پاس بلائے گا، یہ اس کی شان ہے، ہمیں چمو چرا کرنے کا اختیار نہیں۔ بہرحال اللہ کی کرنی، اللہ نے آباد کیا، اللہ نے ان کو آباد کر کے دکھایا، اور یہی نہیں کہ وہ آباد ہوئے، وہ جگہ آبادی، دعا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، بعد میں بیچ میں جاتے رہے حال احوال لینے کے لیے، جب حکم ہوتا تھا جاتے تھے، اور پھر حکم ہوا وہاں اللہ کا گھر بنانے کا اور بیت اللہ بنانے کا حکم ہوا۔ جب بڑے ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کیا، ابھی وہاں آبادی نہیں تھی ابھی، دعا کیا کہ اللہ اس جگہ کو تو آباد کر دے اور اس جگہ کو امن والا بنا دے، اس جگہ کو امن والا بنا دے، یہاں جو آئے وہ مامون ہو جائے، اس کی جان محفوظ ہو جائے، اس کا مال محفوظ ہو جائے، اس کی عزت محفوظ ہو جائے، اس کا خون یہاں نہ بہایا جائے، یہاں کا آنے والا ہر ایک مامون ہو جائے، یہاں تک کہ انسان تو انسان، یہاں آنے والا جانور بھی مامون ہو جائے۔ چنانچہ وہ جگہ مامون ہو گئی اور وہ جگہ حرم کہلائی، پھر وہاں انسان ہی نہیں، وہاں جانور بھی، وہاں پرندہ بھی مامون ہے، اسے بھی نہیں مارا جائے گا، اسے بھی نہیں چھیڑا جائے گا، یہاں تک کہ وہاں کی گھاس کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا، وہ جگہ ایسی مامون ہے۔ میں آپ کو بتا رہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ان کی یہ آزمائش کی، انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا اور اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے، خواب دکھایا جاتا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو ہمارے نام پر قربان کرو، 1 دن 2 دن 3 دن، یہ بات خواب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی محبوب چیز کو ہمارے نام پر قربان کرو۔ انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ میری سب سے محبوب چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے، جو 86 برس کی عمر میں مجھے ملا ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا، 86 سال عمر ہے، 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جو بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، جن سے امید ہے کہ یہ باپ کا سہارا بنیں گے اور باپ کی لاٹھی بنیں گے اور باپ کے کام آئیں گے۔ حکم ہو رہا کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز میرے نام پر قربان کرو، 1 دن 2 دن 3 دن۔ انہوں نے غور کیا کہ میری سب سے محبوب چیز یہی ہے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، وہ بھی حکم ہوتا ہے اللہ کا۔ عام انسانوں کے خواب سے نبی کا خواب الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ بات کئی دن اپنے خواب میں دیکھی تو انہوں نے بیٹے سے مشورہ کیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، ذرا سوچ کے بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں ایسا دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں نے ایسا دیکھا ہے۔ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، نبی کی تربیت میں رہے ہوئے، ان کے اندر بھی اطاعت کا اور فرمانبرداری کا مادہ نبی کی صحبت میں اور نبی کی ولدیت میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ مادہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بے چوں چرا یہ بات کہی، قال یا ابت فعل ما تؤمر
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا آپ کو جو حکم ملا ہے اسے آپ کر گزریے. آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے, آپ اس میں پس و پیش مت کریے. اور رہی بات میری, میں بھی انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. آپ مجھے بھی جمنے والا پائیں گے اور مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں گے. میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے اور میں بھی اس حکم کے لیے تیار ہوں. باپ بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہا تھا, اس لیے کہ باپ کو تو حکم تھا. خواب کے ذریعے سے یہ وحی کی گئی تھی باپ کو کہ ہاں تمہیں اپنی سب سے محبوب چیز میرے نام پر قربان کرنی ہے. تو باپ بیٹے کا اندر کا جذبہ لے رہا تھا کہ اس کے اندر کا کیا جذبہ ہے. تو بیٹے کا جذبہ بھی وہی تھا کہ جب باپ اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہے تو میں بھی اس حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں. جنہوں نے بے چوہو چرا کہا ابا آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ پر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, آپ مجھے جمنے والا پائیں گے, آپ مجھے بے صبری کرنے والا اور مجھے پیچھے ہٹنے والا نہیں پائیں گے. چنانچہ باپ تیاری میں اور اس حکم کے پورا کرنے کے لیے باپ بھی تیار ہو گئے اور بیٹا بھی تیار ہو گیا اور ماں بھی تیار ہو گئی. ماں بھی تیار ہو گئی. باپ بھی تیار ہے, بیٹا بھی تیار ہے اور ماں بھی تیار ہے. اللہ کا حکم ہے, اسے پورا کرنا ہے. اس کے سامنے بیٹا کیا ہوتا ہے, بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے, یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. پہلے نمبر کی چیز وہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. سب سے پہلا درجہ وہ اللہ کا ہے اور اس کے حکم کی اطاعت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ساری دنیا کی چیزیں ہیں, چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, یہاں تک کہ اپنی جان ہی کیوں نہ ہو, یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. یہ بات باپ کے ذہن میں بھی بیٹھی ہوئی, یہ بات بیٹے کے ذہن میں بھی, اور یہ بات ماں کے ذہن میں بھی بیٹھی ہوئی. چنانچہ تینوں کے تینوں اس حکم کی تعمیل کے لیے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار. ماں نے اپنے بیٹے کو, اپنے لختے جگر کو, جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا, جو ایک بڑی تمناؤں کے بعد ملا تھا, اس کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ایک ماں تیار کر رہی ہے. نہلا کر دھلا کر ایک ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. باپ بھی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. اور دور مکان سے, آبادی سے دور جانے کے لیے جا رہے, نکل گئے. بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ابا اپنے آنکھ پہ پٹی باندھ لو اور چھری کو ذرا تیز کر لو. زمین نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا, آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے جا رہا ہے. آسمانوں پر لرزا ہے, زمین کانپ رہی. خدا کی قسم ایسا منظر روئے زمین پر کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ایسا منظر اس روئے زمین پر کبھی نہیں ہوا. اس آسمان کے نیچے ایسا منظر کبھی نہیں ہوا. آسمان تھرا رہا ہے, زمین کانپ رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے جا رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف یوں ہی دکھانے کے لیے اور ایک کھانا پوری کے لیے وہ جا رہے ہو. نہیں, وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے جا رہے ہیں. بیٹا باپ کو مشورہ دیتا ہے, ابا اپنے ہاتھ پہ پٹی باندھ لو, چھری کو ذرا تیز کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت غالب آ جائے اور تم اس حکم کی تعمیل سے پیچھے رہ جاؤ. آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے,
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ ایسا نہیں ہوا اس پورے زمین پر ابھی تک، لیکن حکم ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اور پورا زور لگایا، چھری کو تیز کر کے بیٹے کی گردن پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن چھری کو حکم نہیں تھا کہ وہ چلے۔ ادھر ابراہیم کو حکم ہے چھری چلانے کا اور ادھر حکم ہے چھری کو نہ چلنے کا۔ ادھر ابراہیم کو حکم ہے چھری چلانے کا اور ادھر چھری کو حکم ہے نہ چلنے کا۔ زمین آسمان تماشا دیکھ رہے، کیا ہو رہا؟ آسمان سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے ابراہیم، تم نے سچ کر دکھایا، ہم قربانی مانگا کرتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ آسمان سے ندا آتی ہے، آسمان سے جبریل آتے ہیں، اسماعیل کو ہٹایا جاتا ہے اور ان کی جگہ جنت سے لایا ہوا میڈا ان کے سامنے کیا جاتا ہے اور وہ ذبح ہوتا ہے۔ ابراہیم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تو چھری چلا رہے بیٹے کی گردن پر اور پوری قوت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا۔ اور اس کے بعد یکبارگی چھری چلتی ہے اور آواز آتی ہے، آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں کیا ہو گیا۔ آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، ہم نے اس کے بدلے میں ہم نے یہ جانور کو اس کی جگہ ذبح کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں جو تم نے قربانی ہمارے نام پر پیش کی، ہم نے اسے قبول کر لیا تمہاری طرف سے، اور اس کے بدلے میں ہم نے یہ مذبوحہ اور یہ جانور ہم نے ذبح کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے یہ روایت قیامت تک کے لیے جاری کر دی اور اس سنت کو زندہ کر دیا کہ اب آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہر سال بیٹے کی جگہ ایک جانور کو ذبح کرنا ہوگا اور ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرنا ہوگا اور ابراہیم پر سلامتی کی دعا کرنی ہوگی۔ ہم نے اس روایت کو زندہ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے تو اپنا کام پورا کر دیا، تو ہم نے بھی اپنا کام پورا کر دیا، ہم قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور تم سچے ثابت ہوئے اور تم اس امتحان میں پورے اترے، اسی لیے ہم نے تم کو مقتدا بنایا۔ ابراہیم یہ تمام انبیاء اور رسول کے سردار اور قائد ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن، ایک جگہ یہ فرمایا کان امتن قانتا، یہ قائد تھے، ابراہیم مقتدا تھے، پیشوا تھے، اسی لیے یہودی بھی ان کو اپنا مقتدا مانتے، عیسائی بھی ان کو اپنا مقتدا مانتے، مسلمان بھی ان کو اپنا مقتدا مانتے، یہاں تک کہ مشرک بھی، بت پرست بھی ان کو اپنا مقتدا مانتے، اپنا پیشوا مانتے، اور ہر ایک حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے۔ اسی لیے اس امت کو، خاص طور پر اس آنے والی آخری امت کو، جو کہ حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ امت حضور کی دعا کے نتیجے میں آئی ہے، اس کو حج سے متعلق احکامات اور قربانی سے متعلق احکامات وہ سارے کے سارے دیے گئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے ہیں۔ چنانچہ حج کے سارے ارکان جو آج شروع ہو رہا ہے، حج کے افعال آج سے شروع ہو رہے ہیں، حاجی لوگ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک گونج ہے، ہر جگہ حاجی لوگ لبیک حاضر ہیں، ساری دنیا سے لاکھوں نہیں کروڑ کی تعداد میں
حاجی لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، مکہ میں، منا میں، اور پھر عرفات میں، اور پھر مزدلفہ میں، صفا مروہ پر، اور یہ سارے مقامات پر یہ حضرت ابراہیم کی ہی نشانیاں ہیں۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں اور انہوں نے قربانی دی ہے، ان کی بیوی نے اور ان کے بچے نے، آج وہ ساری جگہیں اس امت کو دے دی گئی ہیں کہ ہاں وہ سارے کام تم کو کرنے ہیں۔ حاجی آج بے سلا کپڑا پہنے ہوئے آج جا رہا ہے، منا میں جائے گا، پھر عرفات میں جائے گا، پھر مزدلفہ میں جائے گا، اور پھر وہ کنکریاں مارے گا، اور پھر وہ قربانی کرے گا، اور پھر وہ طواف کرے گا، پھر وہ بال مڈائے گا، اور وہ سارے کام کرے گا جو ابراہیم نے کیا تھا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اپنے باپ ابراہیم کی اتباع میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کی بندگی ہے، یہ اطاعت ہے، جو قربانی کا خلاصہ ہے۔ جانور ذبح کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی نام و نمود نہیں ہے کہ میں نے تو بہت مہنگا جانور ذبح کیا ہے اور میں نے بہت مہنگا جانور خریدا ہے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں آتا ہے، نہ اس کا گوشت آتا ہے، نہ اس کا خون آتا ہے، اور نہ اس کا کوئی حصہ ہمارے پاس آتا ہے۔ ہاں، تمہارے دل میں جو تقویٰ ہے، تمہارے دل میں جو اخلاص ہے، وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کر کے صحیح جذبے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم کی بندگی کے لیے تمہیں اس عمل کو کرنا ہے، اور اس سے تمہیں یہ سبق لینا ہے، یہ عبرت لینا ہے کہ ہاں صرف یہی ایک حکم نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہمیں جو بھی حکم ملے گا یا ملا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ یہ قربانی کا سبق ہے، قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ قربانی سے تو جانور ذبح کر دینے کا نام یا گوشت کھا لینے کا نام یا نام کر لینے کا نام کہ میں نے بہت بڑھیا جانور ذبح کیا ہے، میں نے بہت مہنگا جانور ذبح کیا ہے، 4 لوگوں میں بیان کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، اور اس کے لیے جس چیز کو پیش کرنے کی ضرورت ہو اسے پیش کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنا مال پیش کرنے کی نوبت آئے اسے پیش کرنا، اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر پیش کرنے کا موقع آئے تو اسے بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرنا۔ یہ قربانی کا سبق ہے، اور قربانی سے ہمیں یہ عبرت لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔